اچھا، اب باقی تمام چیزوں کو ایک طرف رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہر اعتبار سے نصیحت ارشاد فرمائی ہے، آپ ان نصیحتوں کو دیکھنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کو اس طرح سے نہ سمجھاتے ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ دوسرا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علوم نبوت کا وہ حصہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی۔ تبھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ایسی باریک باتوں کی طرف بھی اپنی امت کی توجہ دلائی ہے۔ جو آج کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی 8212، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم نصیحت فرمائی۔ فرمایا لا یمشین احدکم الی اخیہ بالسلاح۔ کسی آدمی کے پاس ہتھیار ہے، اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس تلوار ہوا کرتی تھی، تیر کمان ہوتا تھا۔ اب وہ تلوار ہاتھ پہن کر یا تیر کمان کندھے میں لے کر وہ سفر کیا کرتے تھے، اس دور کے اعتبار سے عام تھا۔ تو فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنا ہتھیار جو ہے اپنے بھائی کی طرف اس کا رخ نہ کرے، بلکہ بعض روایات میں تو یوں ملتا ہے کہ اگر کبھی تمہیں اپنا نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر جانا پڑے تو نیزے کے منہ پر ہاتھ رکھو، نیزے کے سرے پر ہاتھ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے لگ جائے۔ یعنی یہ تعلیم ہے۔ فرمایا لا یمشین، اور ایک روایت میں لا یشیر، کہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے، ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَن يَنزِعَ فِي يَدِهِ، کیا پتہ شیطان اس کے ہاتھ سے کچھ کر دے، کوئی نقصان کروا دے۔ اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس کو نہیں پتہ کہ شیطان اس سے کوئی نقصان کروا دے۔ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ اپنے کسی مومن بھائی کو جان سے جانے کا، گنوانے کا ذریعہ بن جائے اور خود جہنم میں چلا جائے۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے ہتھیار کو سنبھال کے رکھو، کسی مومن کی طرف اشارہ کرنے سے اگر کہیں خدا نہ خواستہ وہ مومن جان سے چلا گیا تو تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ گویا غلطی سے مارنے پر بھی ڈرایا گیا کہ اگر تمہارے ہاتھوں کوئی مسلمان غلطی سے بھی چلا گیا، تمہارا کوئی بھائی غلطی سے بھی چلا گیا تو تم جہنم میں جانے کا ذریعہ بنو گے۔ تو جو جان بوجھ کر اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کرے، جان بوجھ کر اپنے بھائی کو ہتھیاروں سے ڈرائے، اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو آج جن کو اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے اور وہ اپنے ساتھ وہ تماشائی لے کر نکلتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے ان لوگوں کے ذریعے سے، مسلح لوگوں کے ذریعے سے، کہ لوگوں پر ہمارا روب دبدبہ پڑے کہ ہمارے ساتھ چند ایک گارڈ ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اشارہ کرنے سے بھی منع کی کہ ایسے اشارہ بھی اپنے بھائی کی طرف کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، صرف اشارہ کرنے کی بھی اجازت اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں اپنے بھائی کو بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کیا جائے، زمین کی طرف اس کا آپ دیکھیے وہ جو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایسا نبی بھیجا جو تمہاری بھلائی پر بڑا ہی حریص ہے، بڑا حریص ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہتھیار لے کر جانے والے ہتھیار کو رخ زمین کی طرف رکھتے ہیں، وہ اسی حدیث سے ہے کہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ بھی نہ ہو تو ہتھیار کا رخ زمین کی طرف ہونا چاہیے۔ قربان جائیں ہم ہر سانس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں تو آپ کی اس وصف کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو خالق کائنات جل وعلا کا شکر کیسے ادا ہو سکتا؟ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔